تو فرمایا ہم سب کو جمع کر دیں گے قیامت کے دن. ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا. فرمایا مکانکم انتم وشرکاؤکم، فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو اور تمہارے شریک بھی یہیں ٹھہرے رہو، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. فزیلنا بینہم، اور فرمایا کہ پھر ہم ان کے درمیان زیلنا علیحدگی کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے. یہ آپس کے اندر ایک جگہ جمع کر کے پھر ان کو الگ کر دیا جائے گا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. ان کو ایک جگہ جمع کر کے پھر الگ الگ کر دیا جائے گا. قرآن مجید نے بڑے واضح طور پر اس کا نقشہ کئی جگہوں پر نقل فرمایا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، یہ ساری باتیں اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ شرک ایک ایسا عمل ہے، آپ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اس کی موجودگی کے اندر سارے اعمال بیکار ہیں، سارے اعمال بیکار ہیں. اس پر محنت کرنی چاہیے. امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کا حق، اس کی محبت کی دلیل اللہ سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا علم حاصل کرے. اور دیکھیے الحمدللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کوئی فنڈ مل رہا ہے، یہاں کچھ مل رہا ہے، کچھ نام و نمود ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ہم سب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، ہمارے لیے دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.